بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احادیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو اور نماز ان دو کو اگر اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے، اور اس کو جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ اس کے آداب ہوتے ہیں، اور اس کو ایک اہمیت دی جائے کہ بہت اہم کام ہے، تو اگر نماز اور وضو ان دو کاموں کو بڑے اہتمام کے ساتھ کر لیا جائے نا اپنی زندگی میں، اور اس کی پابندی کر لی جائے، تو آپ سمجھیں کہ دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ دیکھیں کتنی بڑی اہم بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، جو آدمی یہ پڑھ لے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازے جس کے لیے کھل جائیں تو اس کے لیے پھر جنت میں جانا کوئی مشکل ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ارأیتم، تم ذرا مجھے یہ بات بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تمہارے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، صحابہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 5 دفعہ دن میں نہا رہا ہے، کہاں سے میل رہے گی؟ آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں، تو جب 5 نمازیں وہ دن میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک نہر میں 5 دفعہ دن میں غسل کرنے والے کے جسم سے میل ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی شاندار مثال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور کتنا بہترین عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لک الحمد کہو، اس لیے کہ اس موقع پر فرشتے بھی یہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، فرشتے بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہ من وافق قولہ قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اگر آپ کی اور فرشتوں کی بات ایک ساتھ ہو گئی کہ آپ نے بھی اسی وقت کہہ دیا ربنا لک الحمد جس وقت فرشتے نے کہا، حضور نے فرمایا سارے پچھلے گناہ معاف۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی اور کئی روایات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، 5 نمازوں میں سے ہر نماز دوسری نماز تک آنے والے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے بیچ میں آنے والے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور وضو کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے جس عضو کو دھوتا جاتا ہے اس عضو سے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے، نماز کا ماحول بنانا چاہیے، اور یہ سمجھ کے ماحول بنانا چاہیے کہ اگر اس ایک چیز پر ہم مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ آ گئے نا، پھر آپ اپنی زندگی میں بہاریں دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں، اپنی معیشت، کاروبار، رزق، اولاد، پھر آپ کو لگے گا کہ دین پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، آنکھوں سے انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com